بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ درس نمبر 154۔ آج کے سبق کا عنوان ہے حدیث لکھنے کے اصول۔ کتاب کے آخر میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ چند مفید باتیں ذکر فرما رہے ہیں، اور اس سے پہلے حدیث پڑھانے والے کے آداب کا ذکر فرمایا، اور حدیث حاصل کرنے والے طالب علم کے آداب سے متعلق آداب کا ذکر فرمایا۔ اب حدیث لکھنے کے اصول کے سلسلے میں چند باتیں بیان فرماتے ہیں۔ ان مباحث کا تعلق زیادہ تر اس زمانے سے ہے جس زمانے میں حدیث زبانی پڑھائی جاتی تھی اور لکھی جاتی تھی۔ اب جب کہ تمام حدیث کتابوں میں آ گئی ہیں، تو ان میں سے بعض اصول اگرچہ آج کل کے زمانے سے تعلق نہیں رکھیں گے، لیکن بہرحال مجموعی طور پر مباحث کا آج کل کے زمانے کے ساتھ بھی تعلق ہے۔ فرماتے ہیں وَمِنَ الْمُهِمِّ مَعْرِفَةُ صِفَةِ كِتَابَةِ الْحَدِيثِ وَهُوَ أَنْ يَكْتُبَهُ مُبَيَّنًا مُفَسَّرًا وَيَشْكُلُ الْمُشْكِلَ مِنْهُ وَيَنْقُطُهُ وَيَكْتُبُ السَّاقِطَ فِي الْحَاشِيَةِ الْيُمْنَى مَا دَامَ فِي السَّطْرِ بَقِيَّةٌ وَإِلَّا فَفِي الْيُسْرَى۔ اور کہتے ہیں ایک اہم چیز حدیث کی کتابت کا طریقہ سیکھنا بھی ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ حدیث کو واضح اور مفسر لکھے، اور حدیث میں جو مشکل لفظ ہے اس پر اعراب لگائے اور اس پر نقطوں کا اہتمام کرے، اور جو لفظ رہ گیا ہے اس کو دائیں طرف حاشیے میں لکھے جب تک کہ سطر میں باقی موجود ہو، ورنہ بائیں طرف حاشیے میں لکھے۔ بہرحال اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ حدیث کے لکھنے کے جو آداب ہیں اس کے بارے میں مفصل کتابیں لکھی گئی، الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع۔ اس طرح مقدمہ ابن سلام میں بھی اس باب میں پوری تفصیل ذکر کی گئی ہے کہ حدیث کو کس طریقے سے ہم لکھیں گے، لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ میں سے چند مختصراً ذکر کر دیے۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ حدیث کو واضح لکھے، اور دوسری بات یہ کہ جو مشکل لفظ ہے اس پر اعراب لگائے اور نقطوں کا اہتمام کرے، اور تیسری بات یہ کہ جو لفظ رہ گیا ہے اس کو دائیں طرف حاشیے میں لکھے اگر حاشیے میں جگہ موجود ہے، ورنہ بائیں طرف حاشیے میں لکھے۔ تو پہلا جو ادب ہے کہ حدیث کو واضح لکھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی حروف ہیں اس کو واضح لکھے، اور ہر کلمے کی جو اصلی صورت ہے اس کے مطابق لکھے، اور حروف کے جو دندانے ہیں وہ مکمل ہو۔ اور شیخ ابراہیم اللاہم کہتے ہیں کہ درست طریقے سے لکھنے کو تحقیق کہتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو غیر درست طریقہ ہے اس کو تعلیق اور مشق کہتے ہیں، جس میں حروف کے جو شوشے ہوتے ہیں اور دندانے ہوتے ہیں وہ درست طریقے سے نہیں لکھتے، اور یا حروف کے درمیان جو فصل ہونا چاہیے وہ فصل نہیں رکھتے۔ کہتے ہیں کہ اچھے لکھنے والوں سے پوچھا گیا کہ خط کب اچھا شمار کیا جائے گا، تو انہوں نے اس کی جو تعریف کی ہے وہ یہ ہے کہ اذا اعتدلت اقسامہ وطالت الفہ ولامہ، تمام اقسام اعتدال کے ساتھ ہو، الف اور لام لمبا ہو، اور اس کے جو عین ہے وہ کھلے ہوئے ہو، اور اس کا را مشتبہ نہ ہو، اور را اور نون ایک جیسا لکھا جاتا ہے وہ ایک جیسے نہ ہو، اور اس کا جو قلم ہے وہ روشن ہو، اور لکھائی جو ہے وہ سخت سیاہ ہو، اور ہم جنس جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک جیسے نہ ہو۔ تو ایسی لکھائی آنکھوں کو بھی اچھی لگتی ہے اور فائدہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، اس سے آدمی اچھے طریقے سے بات سمجھ سکتا ہے۔ بہرحال یہ باتیں انہوں نے کی ہے۔ ادب الکاتب، یہ کاتب کے آداب کے بارے میں بہترین کتاب ہے ابن قتیبہ کی، اس طرح جامع لاخلاق الراوی، اس میں اس کے بارے میں مزید تفصیل ہے۔ اسی طرح دوسری بات یہ بتائی تھی کہ جو لفظ مشکل ہو تو اس کے اشکال کو ختم کرنا چاہیے، اور اس کا اشکال اس طریقے سے ختم ہوگا کہ اس کے حروف
کا ضبط درست طریقے سے ہو۔ اس سے پہلے کئی روات اور کئی اسماء اور کنیتوں کا ذکر کیا گیا تھا جو ایک دوسرے کے ساتھ مشابہ ہیں، تو ان میں اس طریقے سے نہیں لکھنا چاہیے کہ دو طریقے سے پڑھا جا سکتے ہیں۔ اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ لفظ تو لکھا گیا، حاشیے میں اس کی پوری وضاحت کی جائے کہ یہاں یہ ہا کے ساتھ ضاد کے ساتھ اور اعراب اس کے پورے بتا دیے جائیں۔ باقی یہاں یہ بات ذکر کی ہے کہ تمام پر اعراب لگانے چاہیے یا تمام پر اعراب نہیں لگانے چاہیے، تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے سنی سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو مشکل ہو صرف اس پر اعراب لگائیں، اور بعض ایسے کرتے ہیں کہ تمام پر اعراب لگاتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے مشکل نہ ہو لیکن دوسرے لوگوں کے لیے مشکل ہو۔ بلکہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان کو شروع میں اشکال پیش نہیں آتا، لیکن بعد میں جا کے وہ اس کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے یا تحریر بہت ہو جاتی ہے، تو پھر اس کو بھی اشکال پیش آتا ہے، اس لیے کہتے ہیں تمام پر اعراب لگائے، تمام پر اشکال ختم کریں۔ بہرحال یہ شیخ ابراہیم اللاہم کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ اجتہادیہ ہے، بعض کا یہ نظریہ کہ تمام پر اعراب لگانے چاہیے، اور بعض کہتے ہیں کہ تمام پر نہیں لگانے چاہیے، جو مشکل ہے اس پر لگانا چاہیے۔ بعض تمام پر لگاتے ہیں اور یہ فرماتے کہ یہ ابن سعید وہ حرف پر اعراب لگاتے تھے جبکہ وہ سخت ہو جاتا تھا، اور اس کے علاوہ جو سخت نہیں ہوتے تھے اس پر اعراب نہیں لگاتے تھے۔ اور یہ نیچے یہ بات بھی بتائی ہے کہ مقصود اعراب لگانے سے اور اس کی تشکیل سے فائدہ مقصود ہے، صرف زینت مقصود نہیں ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ زینت کا تو خیال کیا جائے اور ضبط کا خیال نہیں کیا جائے۔ بعض مرتبہ تمام جگہوں پر اعراب لگائے جاتے ہیں، جو آخری لفظ ہے جس کا سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے، جس پر اعراب بدلتے رہتے ہیں، یا جو مشکل ہے اس پر اعراب نہیں لگاتے۔ آج کل ضبط کا بہت اہتمام کم ہو گیا ہے۔ شیخ ابراہیم اللہ فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ ایک صفحے پر ایک لفظ کو دو طریقوں سے ضبط کیا ہوتا ہے، لہٰذا یہ تساہل پر دلالت کرتا ہے۔ اسی طرح حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نقطوں کا بھی اہتمام کریں، تو بعض ایسے حروف ہوتے ہیں جو اس میں ایک نقطہ ہوتا ہے، بعض میں دو ہوتے ہیں، بعض میں تین ہوتے ہیں، بعض میں اوپر ہوتے ہیں، بعض میں نیچے ہوتے ہیں۔ جن حروف پر نقطے ہوتے ہیں اس کو اعجام کہتے ہیں، اور جن حروف میں نقطے نہیں ہوتے اس کو اہمال کہتے ہیں۔ مثلا با کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے، خا، زا، زال، ضاد، ضا، غین، فا، نون، اس کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے، جیم کے درمیان میں ایک نقطہ ہوتا ہے، یا کے نیچے دو نقطے ہوتے ہیں، تا اور قاف کے اوپر دو نقطے ہوتے ہیں، سا، شین، اس میں تین نقطے ہوتے ہیں اوپر۔ اور اس کے بالمقابل جس میں حروف نقطے نہیں ہوتے، ہا، دال، سین، صاد، طا، عین ہے۔ اب ہا کے مقابلے میں خا ہے، دال کے مقابلے میں دال ہے، سین کے مقابلے میں شین ہے، صاد کے مقابلے میں ضاد ہے، طا کے مقابلے میں ضا ہے، عین کے مقابلے میں غین ہے۔ تو اگر نقطے نہیں لگائیں گے تو ان کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی۔ اسی طرح بعض ایسے حروف ہیں جس پر نقطے نہیں ہیں اور اس کے مقابلے میں لفظ نہیں ہے، لیکن یہ بھی پھر کسی نہ کسی طرح دوسرے کے ساتھ مشابہت ہو جاتی ہے، جیسے الف، کاف، لام، میم، ہا اور واو۔ اس کے بعد حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی لفظ رہ گیا ہے تو اس کو دائیں طرف حاشیے میں شامل کر دے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تحریر لکھی ہے تو لکھنے والے کو چاہیے کہ اس کو دوبارہ غور سے پڑھے، اور یا جس سے لکھا ہے اس کے ساتھ اس کا مقابلہ کرے۔ پھر اگر کوئی لفظ اس میں رہ گیا ہے تو دائیں طرف عموماً کتاب کے حاشیہ ہوتا ہے، بائیں طرف بھی حاشیہ ہوتا ہے، تو وہاں اشارہ کر کے وہاں لکھ دے۔ یہ پہلے زمانے کا یہ طریقہ تھا۔ اب عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ سطر کے درمیان میں اوپر اشارہ کر کے وہاں لفظ لکھ دیا جاتا ہے اگر کم ہو، اگر زیادہ ہو تو پھر اشارہ کر کے یا کوئی سٹار بنا کر یا کوئی نمبر لگا کر اوپر لکھ دیا جاتا ہے۔ تحریر سے متعلق یہ جو فوائد ہیں یہ بہت کم ہیں، اس کے علاوہ اب تو اس فن نے مستقل ایک فن کی شکل اختیار کی ہے۔ جو شخصیت کسی مخطوط پہ کام کرتی ہے
تو اس کے سامنے پھر یہ اصول ہونے چاہیے کہ وہ مخطوطات کے جتنے بھی اصول ہیں اور مخطوط پڑھنے کے جو اصول ہیں، اس طرح خطوط کے جو انواع ہیں اور اس کو سمجھنے کے جتنے بھی اصول ہیں، اس کے بارے میں جو کتابیں لکھی گئی اس کو باقاعدہ پڑھے اور پھر اس کے مطابق اس مخطوط کو ایڈٹ کرے، اس کی تحقیق کرے. تو یہ ہمارے زمانے میں ایک مستقل نوع علم بن گیا ہے، کیونکہ خطوط کے ہر زمانے میں اصطلاحات جدا جدا تھے اور تصحیح کی بھی عادتیں مختلف تھی، اور خطوط بھی ہر زمانے میں اور مختلف جگہوں کے مختلف ہوتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ ان کو پہلے زمانے میں یہ بات جو اہل علم تھے وہ آسانی سے معلوم کر سکتے تھے، یہ ان کے لیے چھوٹی بات ہوتی تھی. لیکن اب چونکہ لوگوں کو اس کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے، خطوط کی انواع ہے اس کے بارے میں زیادہ ممارست نہیں ہے، بعض ایسے مخطوطات ہیں کہ وہ انسان پڑھے ہی نہیں جاتے. مغرب کی طرف کے جو مخطوطات ہیں تو ان کے نوع خط بالکل مختلف ہوتا ہے، مشرق کی طرف جو مخطوطات ہیں اس کے نوع خط بالکل مختلف ہوتے ہیں. لہٰذا ایک تو اس خط کو پہچانے کہ اس جگہ میں وہ لفظ کس طریقے سے لکھا جاتا ہے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ایک لفظ کو کیا سمجھا جائے اور اس کی وجہ سے پھر احکامات میں اور مسائل میں فرق پڑے. اسی وجہ سے یہ بھی مخطوط پر کام کرنے والے کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ وہ کئی مخطوطات کو سامنے رکھے. تو کئی مخطوطات سامنے رکھنے کی وجہ سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایک قسم میں لکھا ہوتا ہے، دوسرے کو دوسرے طرز میں لکھا ہوتا ہے، تو اس سے مفہوم سمجھنے میں بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے. بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ جو طالب حدیث ہے، جو محدث ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر حدیث لکھے تو اس کو درست طریقے سے لکھے، اس کے نقطوں اور اس کے جو خوشنویسی کے اصول کے مطابق ہے، املا نویسی کے اصول کے مطابق اس مطابق لکھنے کا اہتمام کریں.